اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. السلام علیکم تمام پارٹیسپینٹس، تمام بڑے تمام بچے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ایک تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق یعنی انسانوں میں پیدا فرمایا، اور اس میں پھر بہترین امت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد ہمارے پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم کو دین پر چلنے کی فکر نصیب فرمائی، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے. تو اگر ہم جو ہمارے پر یہ نعمتیں ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین امت میں پیدا کیا، اور ہم کو آج کے دور کے لحاظ سے بہترین فکر نصیب فرمائی کہ ہم اور ہمارے بچے اور ہمارا خاندان یہ سب دین کے اوپر آ جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کے اوپر آ جائیں. تو اس نعمت کا شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اب اس کے لیے عملی کام اپنا تیز تر کر دیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ دنیا کو پریفرنس دینا اور دین کو ضرورت کے درجے میں رکھنا، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض واجبات ہیں جن کو چھوڑنے پہ سزا ملنی ہے ان کو تو پورا کر لے آدمی، لیکن آگے بڑھنے کی حرص نہ کرے. جبکہ دنیا کے لیے آدمی ہر چیز کی حرص کرے، مطلب اچھا کھانے کی، بہترین پہننے کی، جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ کی حرص کرے کہ اور زیادہ مجھے مل جائے تو کیا نقصان ہے، اس میں مل ہی رہا ہے نا. تو اس کو ریورس کرنا ہے کہ ہم دنیا کو جتنے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس پہ شکر گزار ہو جائیں، اس کو جائز دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش بھی کریں. ٹھیک ہے، لیکن حرص اس کی نہ کریں، حرص دین کی کریں. یعنی جب دنیا کی ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر باقی اپنی جو حرص ہے وہ ہم دین کے اوپر لگائیں. یہ فکر ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرما دیں. اور یاد رکھیں کہ اس فکر کے ساتھ انسان کے رزق میں، انسان کے آسائش میں، انسان کی راحت میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ یہ ساری چیزیں جتنی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہیں وہ انسان کو مل کر رہتی ہیں. صرف ان کے لیے سنت درجے میں اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں، لیکن اسباب اس طرح اختیار کرنے ہیں کہ اس میں بھی یہ فکر ہو کہ میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں حلال رزق کماؤں، حرام سے بچوں، کسی کے سامنے سوال کرنے سے بچوں، میں ایک مؤثر شہری بن جاؤں جو دین کی خدمت کر سکے. اللہم آمین. تو ہمارے اس تربیتی پروگرام کا مقصد ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے معاملات کو اس طرح گزارنا کہ دین کی صرف سرسری حیثیت نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کی ہم میں حرص پیدا ہو جائے، اور ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ سوچیں چلو اس سے کیا ہوگا، مطلب چھوٹا سا پتھر پڑا ہے رستے سے ہٹا دیں، کیلے کا چھلکا پڑا ہے ہٹا دیں. کسی نیکی کو کم نہ جانیں، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی جو ہے وہ اس کی قیمت نہیں مل سکے گی. اس کی نا ایک ایک نیکی ایسی ہوگی کہ آدمی سب کچھ دے کے بھی اس کو حاصل کرنا چاہے تو نہیں حاصل کر سکے گا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہو. اور دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے اپنی زندگی کو ہم نے فیشن کرنا، ڈیزائن کرنا کہ ہم نے زندگی اس طرح گزارنی کہ دوزخ سے بچیں اور جنت میں جائیں. تو اس کے لیے کیا ہمارا لاہ عمل ہے، طرز زندگی کیا ہے کہ ہم صرف نیک کام کریں، گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، اور جو بھی کام کریں نیک کام ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا وہ ہوتا ہے جو اچھا کام ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو. ٹھیک ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا اور خالی صرف اچھائی کو برائے اچھائی کیا جائے، اس میں یہ نیت نہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے، مجھ سے خوش ہوں گے، مجھے ثواب دیں گے، تو وہ نیک کام نہیں ہوگا. ایک اچھا کام ہو جائے گا لیکن اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا. تو جب صرف اچھے کام نیک کام کرنے اور ان کو پھر اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ہم کو دی اس لیے کہ ہم ان کو استعمال کریں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور کوشش کے باوجود جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ توبہ کرتے رہیں. ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ جنت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا جو ہے اس کے اندر بھی راحت اور آسانیاں ہوں، ہم سب یہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گناہوں سے غافل نہ ہو. اگر غلطی ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کر لی جائے اور دوبارہ اس غلطی کے نہ ہونے کی پلاننگ کی جائے کہ مجھ سے غلطی کیوں ہو گئی اور اب کس طرح نہ ہو اس کی پلاننگ کی جائے. چھوٹی سے چھوٹی غلطی اور لفظ جو ہے اس کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ مجھ میں کہیں کوئی کمی تو نہیں. اگر ہم کسی اپنے ساتھی کے، اپنے دوست کے، اپنے خاندان میں کسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کا یہ رویہ اچھا نہیں ہے، یہ بات اس کی ٹھیک نہیں ہے،
یہ اس میں کمی ہے، تو سب سے پہلے اس کو اپنے اندر دیکھیں کہیں یہ کمی میرے اندر بھی تو نہیں ہے، کیونکہ آدمی کو اپنی کمی نظر نہیں آتی، دوسروں کی نظر آتی ہے۔ تو جہاں پہ ہمیں کسی کی کوئی برائی نظر آئے تو ہم فوراً چیک کریں کہ میرے اندر تو یہ برائی نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اپنی نیکیوں سے غافل نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ جہاں نیکی کا کوئی موقع مل جائے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کا وضو ہے، آپ ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن میں انتظار کر رہے ہیں، کچھ کرنے کو نہیں ہے تو تسبیحات کر لیں، اور اگر وضو ہے تو نوافل پڑھ لیں، اگر نوافل پڑھنے کا وقت ہے اس وقت تو ٹھیک ہے۔ کہیں نہ کہیں جہاں بھی نیکی کا موقع ملتا ہے، کسی کو آپ کچھ مالی امداد کر سکتے ہیں، کوئی ایسا آپ کے سامنے محتاج آ گیا ہے، کر دیں۔ کسی نیکی کو کم نہ سمجھیں بلکہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آسان نیکی نصیب فرمائی ہے۔ تو جب آپ کسی کے اندر کوئی اچھی بات بھی دیکھیں کہ اس کے اندر یہ بڑی اچھی خوبی ہے، یہ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں یہ بڑی خوبی ہے، یہ حرام سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں یہ بڑی خوبی ہے، یہ کسی کی برائی نہیں کرتا یا کرتی، ٹھیک ہے؟ کوئی خاتون ایسی جو کسی کی غیبت نہیں کرتی، ہم نے دیکھی ہیں ایسی خواتین بھی جو کسی کی بات ہی نہیں کرتی تھیں کہ غیبت نہ ہو جائے کہیں نا، تو وہ انسانوں کی بات ہی نہیں کرتی تھی، وہ دوسری چیزوں کی بات کرتی، سبزی کی بات کر لی، مہنگائی کی بات کر لی، موسم کی بات کر لی، لیکن غیبت والی بات، اور کوئی غیبت کی بات ان سے کرتا تو وہ ٹاپک بدل دیا کرتی تھی۔ تو ہم دیکھیں ہمارے اندر تو یہ والی اچھائی ایسا نہیں کہ پیدا ہو سکتی ہے اور نہ پیدا ہونا دے رہے ہیں ہم غفلت میں اس کی طرف سے، تو اپنا یہ بھی احتساب کریں، اور ان دونوں توفیقات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا احسان فرمایا کہ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائی، یا اس نیکی کی ہمیں حرص نصیب فرمائی۔ تو دن میں کئی دفعہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جائے گا، اور یہی وہ زندگی جس میں آدمی اللہ تعالیٰ سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ یہ کارگزاری ہے ماشاءاللہ، اور اس کے اندر اس دفعہ پچھلی دفعہ ان کی مجلس کی دعا میں کچھ کمی تھی، لیکن اس دفعہ ان کے ماشاءاللہ سارے معمولات پورے ہیں۔ تو یہ دین میں اہتمام ہوتا ہے کہ اس چارٹ کو بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دین کو امپورٹنس دے رہے ہیں اور اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرما دیں۔ پھر دین میں اخلاص ہے۔ اب یہ کسی کو معلوم ہے کہ عجب کیا ہے، یا لکھا تو ہوا ہے لیکن کسی کے سمجھ میں ایسا بھی کوئی ہے جس سمجھ میں نہ آیا ہو کہ عجب کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عجب یہ چیز ہے کہ ہم اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا شروع کر دیں کہ جی ہم کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور باقی لوگ اچھے کام نہیں کرتے۔ تو اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج یہ کہ جب کوئی نیکی ہو جائے، جب کوئی اچھی بات اپنے اندر نظر آئے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز نصیب فرمائی ہے، اور پھر ڈریں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں واپس نہ لے لیں۔ تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جی یہ چیز ہماری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی ہوئی ہے، جب چاہیں گے واپس لے لیں گے۔ تو آدمی کی پھر اپنے اوپر نظر نہیں جائے گی، آدمی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، اپنی خرابیوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، ان کی جو ہمارے اوپر عنایت ہے اس سے منسوب کر دینا چاہیے، پھر آدمی عجب سے بچ جاتا ہے۔ اور ریا کیا چیز ہے؟ ریا یہ چیز ہے کہ ہم نیک اعمال اس لیے کریں کہ لوگ ہم کو بڑا سمجھیں، لوگ کہیں کتنا نیک آدمی ہے، نماز کتنی اچھی پڑھتا ہے، دیکھو دین کی باتیں کتنی اچھی کرتا ہے، یہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم دین کی بات کسی کو کوئی پہنچاتے ہیں اپنے بڑوں سے سنی ہوئی، تو اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ ہم کو بھی سمجھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی کو کم نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ خالص اللہ کے لیے کریں جو کچھ بھی کرنا ہے۔ تو یہ چیز یہ ہے کہ ریا، کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، اپنی بڑائی کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف یہاں پہ ہم دوبارہ نقل کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر دجال سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو محض اس لیے سنوار کے پڑھے کہ اسے کوئی اور شخص دیکھ رہا ہے، یعنی کہ یہ وہی والی بات ہے ریا والی، کہ آدمی اس لیے عبادت کرے، اس لیے کوئی اچھا کام کرے کہ لوگ اس کو اچھا کہیں، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے نیت نہیں کی۔ اور جب آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کام کو چھپا لیتا ہے، اس طرح کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہو پاتی، بہت چھپ کے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جماعت کی نماز کے علاوہ نوافل وغیرہ جو ہیں وہ تنہائی میں اکیلے چھپا کے پڑھنے چاہیے، تاکہ آدمی ریا کے وسوسے سے محفوظ رہے۔ تو دین میں ہر کام نہ انعام کے لیے، نہ اپنے نام کے لیے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہماری دنیا کا ہر کام جو ہے وہ بھی دین بن جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اور دنیا دونوں کا ہر کام جو ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ دفتر کے اندر اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں
یا کہیں ملازم ہیں یا کوئی تجارت کر رہے ہیں، اس میں ہم کوئی بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، تو اس میں بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رزق کو حلال کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ میرا سینئر میری تعریف کرے گا، میری پروموشن ہو جائے گی، میری رپورٹ اچھی ہو جائے گی. وہ چیزیں اس کے سائڈ افیکٹس ہیں، وہ مل ہی جائیں گے ساتھ میں نا. لیکن اصل نیت یہ ہو کہ میں نے اپنے رزق کو حلال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو پورا پورا استعمال کر کے جس کام کو مجھے پیسے مل رہے ہیں وہ کام میں نے کر کے دینا اچھی طرح سے. اب دیکھیں یہ جو ہم نے بات کی ہے نا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے کی، کہ ہم نیکیوں کی فکر رکھیں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو اس کے لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی ہوگی. اور اس توجہ کے لیے کیا ہے کہ ہم استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، سنت طریقوں کے اوپر چلیں، دعا و ذکر و تسبیحات کریں، ارکان اسلام جو ہے ان کی ہم فکر کریں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کے اندر ہماری کیفیات کے ساتھ یہ چیزیں ہونا، صرف فزیکل ایکسرسائز نہ ہو، کیفیات کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں. تو جب ہم ساری چیزوں کے اوپر چلیں گے جو پچھلے سیشن میں بیان ہوئی ہیں، تو ہماری فکر انشاءاللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گی. اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو فیملیز انٹریکٹ کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، ان کو یہ چیز نصیب ہونا شروع ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز اپنے محبوبین کی نسبت سے ان کی برکت سے نصیب فرما دیں. آمین. کہ ہماری توجہ ہم وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے. ایک اہم بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت آپ نے خود کرنی ہے، تجوید، کہ قرآن شریف کو پڑھنے جو ہے یہ اہتمام کے ساتھ ہو. یہ چاہے کم پڑھ لیں لیکن اہتمام کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ قرآن شریف کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں، ان کے معنی بھی قیمتی ہیں، لیکن الفاظ کی طرف سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، الفاظ کی اہمیت بھی سامنے ہونی چاہیے. کہانی کے جو اسباق ہیں، سونو مونو کی کہانی آج سنائی گئی تھی، اور یہ پچھلے والے اسباق ہی چل رہے ہیں کہ اپنے دوست جو ہیں وہ صرف نیک، عقل مند اور قابل اعتبار لوگوں کو بنائیں. ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائیں جو گپ شپ میں تو بڑی اچھی گپ شپ لگاتے ہوں، باتیں بڑے مزے کی کرتے ہیں، لیکن عین وقت کے اوپر آپ کے کام نہ آئیں، دھوکہ دے جائیں، یا آپ کا سارا وقت انہوں نے گپ شپ میں ضائع کر دیا، تو وہ بھی خیر خواہی تو نہیں ہوئی نا. آپ ہنس کھیل کے اٹھ گئے اور کوئی چیز گین نہیں کی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. تو ایسے لوگ جو کہ زندگی کو کارآمد بنا سکیں انہیں کو دوست بنائیں، اور اپنے جو بھی دوست ہیں ان کا بھلا چاہیں، ان کی خیر خواہی، ان کو جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ فائدہ پہنچائیں، جس نقصان سے ان کو بچا سکتے ہیں اس نقصان سے بچائیں، اس نقصان سے بچائیں. اور ان کی غلطیوں کے اوپر دل چھوٹا نہ کریں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا میں بھی اس کے ساتھ یہ کروں گا. دل بڑا رکھیں، دل سمندر کی طرح رکھیں کہ جو دینے والا ہے نا وہ ہر حال میں بہتر ہے. تو لوگوں کو دینے والے بنیں. جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر حوصلہ نصیب فرمایا اس کے بڑھانے کی دعا کریں، اور لوگوں کی غلطیوں کو اپنے پر برداشت کر کے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ان کو فائدہ پہنچائیں. اور برے دوست کی صحبت ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے. تو برے دوست نہ بنائیں، اس سے آپ سلام علیک رکھ لیں، اس کو ٹھیک ہے کبھی کوئی اچھی بات پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا دیں، لیکن دوستی بس پھر اتنی ہو کہ آپ تبلیغ کر سکیں، اس کو اچھی بات پہنچا سکیں، اس کی عادات کہیں ہمارے اندر نہ آ جائیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں حکایات بیان کی جا رہی ہیں، اور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ان کے واقعات میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. اور ان کی خصوصیت جو ہے وہ تعلق جو ان کا اللہ تعالیٰ سے ہے، وحدانیت کا، ربوبیت کی پہچان، توکل، اس پہچان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ان کو اتنی معرفت تھی، جو ہم نے اس واقعے میں دیکھا ہے آج کے، کہ آگ کے اندر جا رہے ہیں اور فرشتوں کی مدد بھی قبول نہیں کر رہے، کیونکہ پتہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے لیے جو بہترین ہوگا وہی وہ کر دے گا. تو یہ تعلق ہمارا بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اتنی معرفت ہمیں اللہ تعالیٰ کے نصیب ہونی چاہیے. اور حقیقتاً اس قسم کی معرفت مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کے ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی. تو آج کے سبق کے اندر، آج کی جو حکایت ہے اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل توکل کیا جائے. یعنی جب ہم کوئی نیک کام کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہوں، تو پھر اس میں یہ وسوسہ نہ ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا. وہ نقصان نہیں ہے. تکلیف کوئی پہنچ سکتی ہے وقتی طور پہ، لیکن وہ نقصان نہیں ہے، کیونکہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس چیز میں نقصان نہیں ہے. جس چیز میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس چیز میں نقصان ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بات سمجھنی ہے کہ دنیا کی تکلیف تو وقتی طور پر آ سکتی ہے جو پیغمبروں پر بھی آئی ہے، لیکن وہ نقصان نہیں ہے. نقصان کیا چیز ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، وہ نقصان ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں دیکھیں آگ سے بچایا نہیں اللہ تعالیٰ نے، آگ کی صفت، جلانے کی صفت کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ جو حکم میں دوں گا حکم وہ چلے گا. تم آگ میں پھینکنا چاہتے ہو
اور تم چاہتے ہو کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچائے، تو یہ آگ میری مخلوق ہے، یہ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے اور اس لحاظ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ نہ امریکہ سے ڈرنا چاہیے، نہ چین سے ڈرنا چاہیے، نہ شیطان سے ڈرنا چاہیے، نہ لوگوں کے بہت بڑے بڑے جو وہ ہوتے ہیں غول ہوتے ہیں ان سے ڈرنا چاہیے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو ہم حاضر ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے کہ ہم نے وہ حکم پورا کرنا ہے۔ ہم نے کوئی مصلحت سامنے رکھ کے اس حکم کی طرف سے بے اعتنائی نہیں کرنی، وہ حکم پورا کرنا ہے ہم نے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور پھر نقصان اس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ چیز کب نصیب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کو عشق ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم کو محبت ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں نمرود جو تھا اس کے سامنے حقائق تو سارے آگے تھے، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی سچائی کو تو پہچان لیا تھا کہ جب آگ نے بھی ان کو نہیں جلایا اور نمرود کا اپنا کرتا جل گیا جو اس نے پہنایا تھا، اور اس نیت سے پہنایا تھا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچ گئے تو میں یہ کہہ دوں گا کہ جی میرے کرتے کی برکت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کرتا جلا دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں، بال بھی ان کو خوشگوار بنا دی ان کے لیے وہ آگ، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نمرود کو یہ خوف تھا کہ اگر میں اسلام لے آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آیا تو میری حکومت چلی جائے گی اور لوگ جو میرے تابع ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ اس کو خوف تھا اپنی دنیا کے جانے کا، دنیا کے چھٹ جانے کا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کو دنیا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو اگر یہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں کنورٹ ہو جائے تو پھر انسان کے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں، پھر اسے اطاعت میں یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری کیا چیز چلی جائے گی، میری کیا چیز بچ جائے گی، اسے بس ایک فکر ہوتی ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا کی محبت ہمیں گناہوں کے اوپر لے کے آتی ہے۔ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے کم نہ ہو جائیں، جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے امریکہ کو ناراض کر دیا تو پھر ہماری ایڈ بند ہو جائے گی، ہمارے فاقے پڑنا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے کہاں سے، ہماری اکانومی بڑی کمزور ہے۔ تو یہ خیال آتا ہے اور اس وجہ سے ہم اپنی جو ہماری دینی پالیسیاں ان سے پیچھے ہٹنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یقین مانیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے ناراض کر دیا نا دنیا کے لیے یا کفار کو خوش کرنے کے لیے، تو نہ کفار کی محتاجی ختم ہوگی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کفار کا ہی محتاج کر دیں گے، دنیا کے حوالے کر دیں گے، اور نہ آدمی دین کا رہے گا۔ تو نہ خدا ہی ملا نہ رسول علیہ وسلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ وہ والی کیفیت ہو جائے گی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو آدمی دنیا کی کسی مشکل کی پرواہ نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، کافی ہو جائیں گے، اور پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے علاوہ ہر مقصد بیکار ہے، ہر مقصد بیکار ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر کئی گھنٹوں کی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ جو خلاصہ ہے، جو مین بات ہے، جو آبجیکٹیو ہے، وہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت پیدا کر لی جائے کہ دنیا کی محبت اس سے کم ہو جائے، تاکہ ہم دنیا کی کسی کمی کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث نہ ہو جائیں، اور اس نافرمانی کی وجہ سے ہم سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہٹ جائے، جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں خوار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشانوں کے اوپر چلنے والا فرما دیں، آمین۔ ہمارے ایک اور اہم سیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے اندر جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے 2 دعائیں اب تک دیکھی ہیں۔ پہلی دعا کی ہم نے کمپلیشن کر لی تھی، دوسری دعا بھی چل رہی ہے۔ پہلی دعا ہماری ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرمائیں، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیں، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں۔ لیکن دوزخ کا عذاب ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی کو بہت زیادہ پناہ مانگنی چاہیے۔ یہاں اس دعا کی بھی یہی تلقین ہے کہ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی کے ساتھ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں یہ چیز۔ ابھی جو ہماری دعا چل رہی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 کے اندر ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ پروردگار ہمیں صبر دیں اور اب ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیں، اور کفار کی قوم کے اوپر ہمیں غلبہ نصیب فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں اس غلبے کے لیے۔ اس کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے، جو واقعہ بیان کیا گیا تھا، وہ واقعہ یہ تھا اس میں کہ نبی نے، جو اس دور کے نبی تھے، بنی اسرائیل کو
اس بات کے اوپر راضی کیا کہ وہ جا کے ایک قوم عمالقہ تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان کے اوپر تم ان سے جنگ کرو اور ان کے شہر کا قبضہ کر لو. تو بنی اسرائیل ڈر گئے تھے، نہیں کیا تھا. لیکن جب ان کے نبی نے اس وقت کے ان کو ترغیب دی، وہ راضی ہو کے لشکر لے کے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ان کو آزمایا اور کہا کہ یہاں سے تم نے پانی نہیں پینا ہے، اور کسی نے پینا تو بس ایک چلو پانی پیے گا. تو ان لوگوں نے، ان کی میجورٹی نے اس حکم کی تکمیل نہیں کی اور پانی پی لیا وہاں سے. بہت تھوڑے لوگ رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا. تو ہمارے لیے سبق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو اس کے بعد پھر ہم اسباب کو نہ دیکھیں. جب حکم واضح طور پہ آ گیا ہے تو بس ہم نے پھر اس حکم کو پورا کرنا ہے. پھر یہ نہیں سوچنا کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ نہیں کیا تو وہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے تو اسی کے اندر برکت ہے. دیکھیں یہاں پہ لشکر پیاسا تھا اور آگے ایک بہت بڑی جنگ کرنی تھی، لیکن پانی پینے سے روک دیا گیا. تو اس وقت جنہوں نے سوچا، جو سائنٹیفک انداز میں سوچا کہ جب پانی نہیں پئیں گے تو لڑیں گے کس طرح، آگے اتنی بڑی لڑائی ہے کیا کریں گے، تو وہ تو رہ گئے پیچھے نا، ان سے تو چلا ہی نہیں گیا. اور جنہوں نے مان لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. اس حکم میں اور اس امتحان میں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں اور امتحان میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا حکمت ہے. اس کے لیے ہمیں ہمارے دین کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ہمارا طبعی جو اعتماد ہے وہ بڑھتا ہے. کہ اس امتحان سے لشکر 3 گروہوں میں تقسیم ہو گیا. ایک وہ کہ جن کی اطاعت کا جذبہ بھی کمزور تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھی ان کا یقین کمزور تھا، تو وہ تو اس امتحان میں ناکام ہو گئے، اور یہ ان لوگوں کی میجورٹی تھی. یقین کی کمزوری کیا تھی کہ اگر ہم پیاسے رہ گئے تو ہم کیسے لڑیں گے اتنے زیادہ لوگوں سے نا، تو ہم پانی پی کے ذرا اپنے آپ کو فریش کر لیں پھر جا کے ہم لڑیں گے. تو ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب اللہ کا حکم ہی آ گیا ہے تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیتنا ہے نا، ہم نے کوئی اپنے ہتھیار سے اپنے بازو سے تھوڑی جیتنا ہے، اللہ کی مدد سے جیتنا ہے. انہیں یہ یقین نہیں تھا. اور اطاعت کا جذبہ اس لیے کمزور تھا، جب پانی سامنے آیا، پیاسے تھے، تھکے ہوئے تھے، تو وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکے، ورنہ ایک چلو پانی تو پی سکتے تھے نا. انہوں نے دبا دب پانی پینا شروع کر دیا اور اس وجہ سے وہ امتحان میں بالکل ناکام ہو گئے. دوسرے وہ لوگ تھے جن کے اندر اطاعت تو اتنی کامل تھی کہ انہوں نے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. پانی انہوں نے پی لیا، ایک چلو یا پھر بالکل نہیں پیا، اس لیکن ایک چلو سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کیا، تو اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. لیکن ایک جگہ کمی رہ گئی. جب انہوں نے سامنے عمالقہ کی قوم کو دیکھا اور دیکھا کہ اتنے طاقتور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ڈر لگ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم ان سے کیسے جیتیں گے، آج تو ہم تھوڑے سے ہیں اور کمزور بھی ہیں ان کے مقابلے میں، پانی بھی نہیں پیا ہوا ہم نے، مطلب ہماری فزیکل اسٹرینتھ پہلے ہی اتنی نہیں ہے اور ہم تھکے ہوئے بھی ہیں، تو ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں گے. تو یہ تھوڑا ڈر گئے، پیچھے نہیں ہٹے لیکن ڈر گئے. تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی ہمت بندھائی. اور وہ لوگ کون تھے؟ جن کا ایمان بھی کامل تھا، جن کی اطاعت بھی کامل تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کم تعداد بھی بڑی تعداد کے اوپر غالب آ جاتی، کیونکہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے. اور ہم نے دیکھا اللہ کا حکم کیا تاثیر رکھتا ہے کہ آگ جو ہے وہ جلاتی نہیں ہے، وہ باغ بن جاتی ہے، وہ راحت بن جاتی ہے آگ. تو اگر آگ راحت بن سکتی ہے تو بڑے سے بڑے لشکر کو بھی چند لوگ ہلاک کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اس لشکر کے اندر جو لوگ بچ گئے تھے ان کا اخلاص تھا، ان کا ایمان تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اتنی بڑی قوم کو، اتنی مضبوط قوم کو ان لوگوں نے شکست دے دی. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سرسری نہ لیں، بلکہ اس جو لاسٹ کیٹیگری ہے نا، یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے، اس کے لیے محنت کریں. جیسے دنیا میں اچھی نوکری مشکل سے ملتی ہے، اس کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں نا، اچھا کاروبار مشکل سے سیٹ ہوتا ہے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں. اس طرح اس کیٹیگری کے اندر مشکل و مشقت ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ اور محنت کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی مشکل ترین حالات میں ثابت قدم رہنا اور اللہ کریم کے حکم اور منشا کو پورا کرنا، یہ صبر ہے. ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے دل کی کمزوری کو نہیں دیکھا، اپنی خواہش کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھا اور اپنے تمام خوف کے اوپر، اپنی تمام مشکلات کے اوپر ہم نے صبر کیا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ آ جاتی ہے. دوسرا صبر کیا ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے چھوڑ دینا، یہ بھی صبر ہے. کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم روزے کے اندر بڑی اچھی چیز کھائیں، لیکن جب ہم نہیں کھاتے کہ ہمارا روزہ ہے تو یہ صبر ہوتا ہے نا. اسی طرح ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم کوئی گناہ کریں، ہم فلم دیکھیں، ہم میوزک سنیں، ہم کوئی گناہ کریں، ہم کسی کی غیبت کریں، کسی نے جس نے ہم کو تنگ کیا ہے اس کی ہم برائی کریں کسی کے سامنے تاکہ ہمارے نفرت کا جذبہ زیادہ تسکین پا جائے، تو یہ نہ کرنا چاہیے، یہ بھی صبر ہے. تو آج ہم اس دعا کے خاص پہلوؤں کا جائزہ لیں گے.
ہم نے کہا تھا پچھلی مرتبہ کہ شدید گناہ کے، کیونکہ لشکر میں جنگ کرنے تو نہیں جا رہے نا، لیکن عام زندگی میں جب شدید گناہ کا تقاضا ہو ہم اس وقت یہ دعا کریں اور مشکل سے ہمت نہ ہاریں۔ تو آج تھوڑا سا ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے کہ اس دعا کے الفاظ کے معنی اور اہمیت کیا ہے۔ تو دیکھیں، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہم پر، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ افرغ علینا، کہ ہم پر صبر کو انڈیل دیں۔ انڈیلنا کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کے اوپر کوئی چیز بے تحاشا بہا دینا۔ جیسے گلاس پکڑ کے آپ اس کو یوں انڈیل دیں کسی اور چیز کے اوپر، تو سارا کا سارا پانی اس کے اندر گر جائے گا۔ جیسے چھوٹا سا گلاس ہے، اس کے پورا گھڑا آپ نے انڈیل دیا تو وہ گلاس پانی سے بھر گیا اور اس کے باقی پانی اس کے اوپر سے بہہ کے نکل گیا، یعنی کہ جل تھل ہو گیا وہ سارا کچھ جو جہاں پہ تھا۔ تو یہاں کہا گیا کہ یا اللہ صبر ہم پر انڈیل دیں، چاہے ہماری خواہش ہو یا نہ ہو، ہم بھاگنا چاہتے ہوں یہاں سے، ہم اس کام کو کرنا چاہتے ہوں، لیکن صبر آپ ہم پہ انڈیل دیں، زبردستی ہم کو دے دیں صبر آپ نا۔ یہ دعا عقل کی وجہ سے ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ کیا ہے کہ انسان کا قلب جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا ہے، وہ ڈر گیا ہے کسی مشکل سے، یا گناہ کا تقاضا اتنا شدید ہے کہ قلب اس سے رک نہیں پا رہا۔ تو یہ دعا عقل کی طرف سے آئی ہے کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو نہیں روک پا رہا اب اس چیز سے، ٹھیک ہے جی، میں اس میں ملوث ہونے لگا ہوں، میں اس مشکل سے خوفزدہ ہو کے آپ کے حکم کو چھوڑنے لگا ہوں، تو یا اللہ مجھ پر صبر کو انڈیل دیں۔ میرا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو آپ میرے دل کو بھر دیں صبر کے ساتھ نا۔ تو یہ افرغ علینا کا مطلب ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس لفظ کو ہمارے لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم پر صبر انڈیل دیا جائے، اور یہ اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی خواہشوں کے خلاف، ناجائز خواہشوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کے لیے ایک بہت بڑی دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ گناہ کی خواہش پر ہمارا کچھ بس نہیں چلتا، حتیٰ کہ ہم اس خواہش پر صبر کرنا بھی نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں بس ہم فوراً کر لیں، اس خواہش کو پورا کر لیں۔ بس آپ ہم پر اس گناہ کی خواہش کے خلاف صبر کو انڈیل دیں، ہمارا دل نہ بھی چاہ رہا ہو، ہمارے آپ دل کے اندر صبر ہی صبر ڈال دیں۔ تو یہاں وہی جیسے بات ہوئی ہے کہ دل کی بیماری کے خلاف یہ عقل کا استعمال ہے کہ عقل دعا کروا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو دعا سننے والے ہیں، جس میں بندے کی اطاعت کی عقلی خواہش اور ارادہ ظاہر ہو رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دل کے خلاف مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اس کا پورا جسم اور اس کے پورے جذبات اس گناہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے اللہ نے اگر مجھے پکڑ لیا تو میرا کچھ بچے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور یہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صبر دیں اس گناہ کے خلاف، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں آ جاتی ہے۔ دوسرا کمپوننٹ کیا ہے اس دعا کا؟ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمیں آپ اس چیز پہ ثابت قدم رکھیں کہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، پھر گناہ میں کھینچ رہا ہے اپنی طرف، لیکن آپ ہمیں اس چیز پہ ثابت قدم رکھیں کہ ہم آپ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ثابت قدمی کیا ہے؟ کہ کھڑے ہیں اپنی جگہ کے اوپر، نہیں ہلتے، گناہ کی طرف نہیں جاتے، مشکل سے گھبرا کر دین سے نہیں ہٹتے۔ تو یہاں پہ دوسرا کمپوننٹ ہے کہ ہمیں آپ ثابت قدم رکھیں نیکی کے اوپر۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو جب جنگ ہو رہی تو پھر کافر کی قوم کے اوپر غلبہ یہ کہ اس کو شکست دے دی جائے، لیکن جب جہاد اکبر نفس کے خلاف جہاد ہو رہا ہو، تو اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے نا حدیث میں، نفس کے خلاف جہاد کو، یعنی بڑا جہاد کہا گیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ گناہ کے جتنے اسباب ہیں وہ پروپگیٹ ہوتے ہیں، وہ پھیلائے جاتے ہیں کفار کی جانب سے، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اگر گناہ کے اندر ملوث بھی ہو تو وہ اس پہ شرمندہ ضرور ہوتا ہے، وہ اپنے گناہ کو پھیلاتا نہیں ہے، اس کے اسباب کو پھیلاتا نہیں ہے۔ مسلمان اگر کوئی پھیلاتا ہے تو اس کے اپنی مسلمانیت کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، ورنہ یہ اس نے بہت ہلکا لیا ہے اپنے دین کو۔ لیکن ان جنرل جو گناہ کے اسباب ہیں وہ کفار کے ذریعے پھیلتے ہیں، تو کفار پہ غلبہ کیسے ہوگا؟ کہ ہم ان کے گناہ کے اسباب سے بچ جائیں، اور جو ان کا آبجیکٹو تھا کہ مسلمانوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ ڈال دیا جائے تاکہ ان کی دینی صلاحیت ہی کمزور ہو جائے، وہ ہماری طرح کے ہو جائیں، تو وہ ان کا آبجیکٹو پورا نہ ہو۔ تو کفار پہ غلبہ یہاں پر کیا ہوا؟ کہ ہم ان کے گناہوں کے اسباب کی طرف متوجہ نہ ہوں اور اس سے متاثر نہ ہوں۔ اب دیکھیں اس دعا کے اندر جو اس کی مراد ہے، جو مدد مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے مشکلوں کے خلاف اور گناہوں کے خلاف، اس میں نمبر ایک عبودیت کا اظہار ہے کہ یا اللہ میں اس مشکل وقت میں عاجز ہوں، میں آپ کی مدد کے بغیر اس مشکل سے نہیں نکل سکتا، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں آپ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتا ہوں کہ میرے دل میں اس گناہ کی خواہش آ رہی ہے، میں اس سے نہیں بچ پا رہا، لیکن میں کھڑا ہوں اپنی جگہ پہ، بے شک مجھ میں بہت خواہش ہے، آپ مجھ پر صبر انڈیل دیں، مجھے ثابت قدم فرمائیں، اور جو گناہ کے اسباب ہیں ان سے مجھے بچا لیں،
ٹھیک ہے، تو یہ ابدیت کا اظہار ہے۔ اور دوسری بات اس میں کیا ہے کہ مشکل سے نجات ہے، یعنی گناہ کے موقع کے وقت یا مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد مل جاتی ہے ہمیں اس دعا کی برکت سے، تو اس مشکل سے یا اس گناہ سے ہمیں عافیت مل جاتی ہے۔ یہ دعا کس وقت مانگنی چاہیے یا کس کس وقت مانگنی چاہیے؟ تو دیکھیں، جب کسی مشکل میں دل گھبرائے، نمبر ایک تو یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو مشکل وقت میں ہو گیا۔ نمبر دو، جب گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو، جب آپ نے کسی گناہ کو کرنے کا دل چاہ رہا ہو، جا کے سینما میں فلم دیکھتے ہیں جب یہ تقاضا ہو رہا ہو، نمبر دو یہ۔ نمبر تین، جب گناہ کا ماحول ہو، جیسے انٹرنیٹ پہ کام کرنا شروع کیا ہے، کوئی ضروری کام کرنا شروع کیا انٹرنیٹ پہ، لیکن انٹرنیٹ کے اندر اب بہت خرافات بھی ہے، تو کہیں غلط جگہ پہ نہ چلے جائیں، تو آپ کمپیوٹر پہ بیٹھنے سے پہلے اس دعا کو اس نیت سے کہنا، یا اللہ اس کے جو فضولیات ہیں، جو اس کے اندر فواحش ہیں، ان سے مجھے بچا لیں، ان کے خلاف میرے پر صبر انڈیل لیں۔ یا ایسی مجالس، شادی بیاہ کی مجالس جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہو، ان میں جانے سے پہلے اس دعا کو مانگ لینا تاکہ آدمی اس سے بچ جائے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اگر کسی جگہ مجبوراً شادی بیاہ میں جانا ہو جہاں معلوم ہو کہ سنتوں کی یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوگی، تو وہ باہر چلے جاتے تھے اٹھ کے، یعنی میوزک بجا اور وہ باہر چلے گئے۔ تو جہاں پہ ان کی امپورٹنس تھی وہاں پہ لوگ میوزک بند کر دیا کرتے تھے، جہاں پہ نہیں تھی وہاں لوگ تو میوزک بند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو بچا لیا کرتے تھے کہ اٹینڈنس لگوا کے خود باہر چلے گئے۔ تو ہماری اس ہفتے کی دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا یاد کر لیں، ان موقعوں پہ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دیں، اپنی مدد ہمارے ساتھ فرما دیں، آمین۔ ہمارا ایک اور کمپوننٹ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنے کے طریقے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ اس میں ایک لمبی لسٹ ہے، دیکھیں ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں، کس طرح بچنا ہے، اور جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اپنے گناہوں سے غافل نہ ہو، اپنی نیکی کی توفیقات سے غافل نہ ہو، اور گناہوں سے بچنے پہ نیکی کی توفیقات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ وہی چیز ہے، اس کا پہلی چیز ہے کہ اپنے اللہ گناہوں سے غافل نہ ہو، یعنی نافرمانی سے بچیں ہم اللہ تعالیٰ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے اصل میں تعلق پیدا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کنڈیشن بتائی ہے اپنی محبوبیت کی یہاں پہ اس آیت کے اندر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ صرف خلاصہ یہ دیکھ لیں اس میں کہ تم میرے نبی کی تابع داری کر لو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ کوئی اور بات تو نہیں کہی نا یہاں پہ، یہ تو نہیں کہا کہ نبی سے محبت کرنے کے علاوہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ ٹھیک ہے، نبی سے محبت کر کے ان کی اتباع کر لو، جو کر رہے ہیں جس طرح کہہ رہے ہیں کرنے کو، جو دے رہے ہیں وہ لے لو، جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ اور محبت کرو ان کے ساتھ، تو بس پھر تمہارے سارے گناہ معاف اور تم میرے محبوب بن گئے۔ تو ہمارا کتنا آسان کام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا شروع کر دیں، سوچیں ہی نہ اس کے علاوہ کچھ اور ان سے محبت رکھیں، بس یہی کام کرنا ہے ہم نے، اسی کے لیے ساری محنت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائیں، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن سمجھنا نصیب فرمائیں، آپ کی تعلیمات کے خلاف قرآن پہ نہ چلائیں ہم کو۔ جیسے لوگ کچھ کرتے ہیں نا کہ اپنی مرضی کے مطلب نکال لیتے ہیں قرآن شریف سے، کہتے ہیں یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، حدیث کو چھوڑو۔ تو حلال صرف وہی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال فرمایا، حرام صرف وہی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ بات کہتے ہیں کہ جو یہ دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے قرآن شریف کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں۔ تو اس کے لیے پہلا سٹیپ یہ تھا کہ ہم آسان ترجمہ قرآن کی چند آیتیں روزانہ ترجمے سے پڑھنے سے پورا قرآن شریف ختم کر لیں۔ وہ مطلب اس کے اوپر موبائل ایپ بھی موجود ہے اور یہ کتاب بھی موجود ہے، جس کو جو آسان لگے وہ دیکھ لے، سونے سے پہلے 3-4 آیتیں 5 آیتیں آدمی ترجمے کے ساتھ دیکھ لے تو اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، قرآن شریف کی تلاوت کا معمول فرمائیں، آدھا صفحہ 1 صفحہ جو ممکن ہو روزانہ پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کیا کرو، تو خوبصورت انداز میں ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں، اس سے دل پہ اثر پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے، دوسری بات ہے۔ تیسرا ہم نے کہا کہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو نوافل کیا ہے؟ نماز کے نوافل بھی ہیں، صدقات کے نوافل بھی ہیں، اخلاقیات کے نوافل بھی ہیں، ان سب پر عمل کریں۔ اور خصوصاً نماز کے نوافل کیونکہ کرنا آسان ہے، روزانہ کے ہمیں مل سکتے ہیں، تو ہم ہر نماز کے ساتھ جو نفل ہیں نا، جیسے ظہر کے ساتھ 2 نفل ہیں، عصر کے ساتھ پہلے 4 سنتیں ہیں اور غیر مؤکدہ،
مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہے، عشاء سے پہلے 4 سنتیں اور پھر 4 نفل کہتے ہیں پڑھ لیے جائیں تہجد کی نیت سے وتر سے پہلے. تو یہ سب نوافل جو ہیں کی طرف سے ہم ناقدری نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ اس سے میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر جب میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. تو دیکھیں یہاں پر تو ہم یہ دعا، یہ نوافل بھی پڑھ رہے ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے اپنی زندگی میں، اور زندگی کو ہم نے خوبصورت بنایا ہوگا نوافل عبادات کے ساتھ. جب ہم اللہ تعالیٰ سے کسی مشکل وقت میں یا گناہ کے تقاضے میں یہ دعا کریں گے نا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا ہوا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ جب وہ مجھ سے کسی دشمن کے خلاف میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ کر دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سمجھنا نصیب فرمائے، ان کے اوپر چلنا نصیب فرمائے. ایک اسائنمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے آخرت کے حص سے کیا کیا چیزیں غافل کرتی ہیں، اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہ جب یہ ہم سامنے آ جائے گا کیا کیا چیزیں غافل کرتی ہیں تو اس کا علاج بھی انشاءاللہ پھر ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اس کی پوری پوری برکت ہمیں نصیب فرمائے اور آگے پھیلانے والا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اور ہمارے پورے خاندان والوں کو، ہمارے جملہ متعلقین کو، اور ہمارے جہاں جہاں ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے، آپ کے بنائی ہوئی مخلوقات میں سے جس جس کو ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں وہ ہم کو نصیب فرما دیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق سے اپنا تعلق بھی اور دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ وہ بھی اپنا تعلق اتنا اچھا کر لیں کہ آپ ہم کو اپنا محبوب بنا لیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہم سے راضی ہو جائیں، ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں ڈال دیں، دوزخ سے بچا لیں. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ علی نبی محمد. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.